امام علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 168۔ جب امیر المومنین علیہ السلام بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں کی ایک جماعت نے ایک شخص کو اس مقصد سے آپ کی خدمت میں بھیجا کہ وہ ان کے لیے اہل جمل کے متعلق حضرت کے موقف کو دریافت کرے تاکہ ان کے دلوں سے شکوک مٹ جائیں۔ چنانچہ حضرت نے اس کے سامنے جمل والوں کے ساتھ اپنے رویے کی وضاحت فرمائی، جس سے اسے معلوم ہو گیا کہ حضرت حق پر ہیں۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جب حق تم پر واضح ہو گیا ہے تو اب بیعت کرو۔ اس نے کہا کہ میں ایک قوم کا قاصد ہوں اور جب تک ان کے پاس پلٹ کر نہ جاؤں کوئی نیا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر وہی جو تمہارے پیچھے ہیں اس مقصد سے تمہیں کہیں پیشرو بنا کر بھیجیں کہ تم ان کے لیے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں بارش ہوتی ہو اور تم تلاش کے بعد ان کے پاس پلٹ کر جاؤ اور انہیں خبر دو کہ سبزہ بھی ہے اور پانی بھی ہے، اور وہ تمہاری مخالفت کرتے ہوئے خشک اور ویران جگہ کا رخ کریں تو تم اس موقع پر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھاس اور پانی کی طرف چل دوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب ایسا ہی کرنا ہے تو پھر بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ خدا کی قسم، حجت کے قائم ہو جانے کے بعد میرے بس میں نہ تھا کہ میں بیعت سے انکار کر دیتا، چنانچہ میں نے بیعت کر لی۔ یہ شخص کلیب جرمی کے نام سے موسوم ہے، یعنی اس کا نام جو ہے وہ کلیب جرمی ہے۔ تو اس نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ اب امام علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 169 آپ کے گوش گزار ہے۔ جب صفین میں دشمن سے دو بدو ہو کر لڑنے کا ارادہ کیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اے اس بلند آسمان اور تھمی ہوئی فضا کے پروردگار جسے تو نے شب و روز کے سر چھپانے، چاند اور سورج کے گردش اور چلنے پھرنے والے ستاروں کی آمد و رفت کی جگہ بنایا ہے، اور جس میں بسنے والے فرشتوں کا وہ گروہ بنایا ہے جو تیری عبادت سے اکتاتا نہیں۔ اے اس زمین کے پروردگار جسے تو نے انسانوں کی قیامگاہ، حشرات الارض اور چوپایوں اور لا تعداد دیکھی اور ان دیکھی مخلوق کے چلنے پھرنے کا مقام قرار دیا ہے، اے مضبوط پہاڑوں کے پروردگار جنہیں تو نے زمین کے لیے، میخ و مخلوقات کے لیے زندگی کا سہارا بنایا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے دشمنوں پر غلبہ دیا تو ظلم سے ہمارا دامن بچانا اور حق کے سیدھے راستے پر برقرار رکھنا، اور اگر دشمنوں کو ہم پر غلبہ دیا تو ہمیں شہادت نصیب کرنا، اور فریب حیات سے بچائے رکھنا۔ کہاں ہے عزت و آبرو کے پاسبان، اور کہاں ہے مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت ننگ و نام کی حفاظت کرنے والے؟ باعزت اگر بھاگے تو ننگ و عار تمہارے عقب میں ہے، اور اگر جمے رہے تو جنت تمہارے سامنے ہے۔ تو یہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 169۔ اب ہم امیر المومنین کے خطبہ نمبر 170 کی جانب بڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو اور ایک زمین دوسری زمین کو نہیں چھپاتی۔ تو اسی خطبہ کے ذیل میں امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے
ایک کہنے والے نے کہا کہ اے ابن ابی طالب، آپ تو اس خلافت پر للچائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم تم اس پر کہیں زیادہ حریص اور منصب کی اہلیت سے دور ہو، اور میں اس کا اہل اور پیغمبر سے نزدیک تر ہوں۔ میں نے تو اپنا حق طلب کیا ہے اور تم میرے اور میرے حق کے درمیان حائل ہو جاتے ہو، اور جب اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو تم میرا رخ موڑ دیتے ہو۔ چنانچہ جب بھری محفل میں نے اس دلیل سے اس کے کان کے پردوں کو کھٹکھٹایا تو چکنا ہوا اور اس طرح مبہوت ہو کر رہ گیا کہ اسے کوئی جواب سوجھتا نہ تھا۔ خدایا، میں قریش اور ان کے مددگاروں کے خلاف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے قطع رحمی بھی کی اور میرے مرتبہ کی بلندی کو پست سمجھا، اور اس خلافت پر کہ جو میرے لیے مخصوص تھی ٹکرانے کے لیے ایکا کر لیا ہے۔ پھر کہتے یہ ہیں کہ حق تو یہی ہے کہ آپ اسے لیں، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اسی خطبہ کا یہ جز اصحاب جمل کے متعلق ہے۔ وہ لوگ مکہ سے